لاہور ہائی کورٹ نے مشرف کو سزائے موت سنانے والی عدالت کی تشکیل ہی غیر آئینی قرار دے دی۔ خصوصی عدالت میں سنگین غداری کیس کا ٹرائل بھی کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا کیس قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا۔ آرٹیکل 6 میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ ملزم کی عدم موجودگی پر سزا سنانا غیر اسلامی اور غیر آئینی ہے۔ کیس کے لیے کابینہ سے منظوری بھی نہیں لی گئی۔ پرویز مشرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے خوش، کہتے ہیں ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ ان کی طبیعت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان کا کہنا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار پانے پر فیصلہ بھی کالعدم ہو گیا۔ سابق صدر کے وکیل اظہر صدیق بولے ہائی کورٹ کے فیصلے سے مشرف کی سزا ختم ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ماہرین آئین و قانون کا ملا جلا رد عمل۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہائی کورٹ کے پاس خلاف قانون فیصلہ کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے۔ خالد رانجھا نے کہا ہائی کورٹ نے درست فیصلہ دیا۔ کامران مرتضی بولے ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کے خلاف کیس کی سماعت کا اختیار نہیں۔ شائق عثمانی نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، نہیں معلوم ہائی کورٹ نے فیصلہ کیسے کر دیا۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ حکومتی وفد خالد صدیقی کو نہ منا سکا۔ متحدہ کے سربراہ وزارت چھوڑنے کے فیصلے پر قائم۔ ملاقات کے بعد بولے حکومت کا ساتھ دیں گے مگر مطالبات پر عمل درآمد تک وزارت نہیں لیں گے۔ اسد عمر نے یقین دہانی کرائی کہ وزیر اعظم فروری میں کراچی آ کر 162 ارب روپے کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ ادھر متحدہ نے کراچی بحالی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہ کی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کی مسجد خضرا میں روح پرور محفل کا اہتمام۔ برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ محمد سجاد رضوی کا تعلیمات قرآن پر خصوصی خطاب۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ ایسٹ لندن میں مسجد و امام بارگاہ شہداء کربلا کی افتتاحی تقریب۔ مقامی ایم پی اسٹیفن ٹمز اور میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض کی خصوصی شرکت۔ علماء کرام، ذاکرین اور پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کہیں لذیذ کھانے تو کہیں رنگا رنگ ملبوسات، چٹپٹے سموسے اور مزیدار جلیبی ہر کسی کی پسند۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں ایشیا کے سارے رنگ موجود۔ دیسی کھابوں اور شاپنگ کے لیے برطانیہ بھر سے لوگوں کی آمد۔ روایتی پان کھانے کا لطف دوبالا کر دیتا ہے۔ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض میں ہم منصب سے ملاقات۔ کشیدگی ختم، امن قائم کرنے کی کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلہ کالعدم ہونے پر آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکن خوشی سے نہال۔ خیر سگالی کے لیے دبئی میں مشرف کی رہائش گاہ پہنچ گئے، پھول پیش کیے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ روس میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم حق خود ارادیت کشمیر کے حوالے سے تقریب۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام یورپی محکمہ خارجہ کے سامنے دوسرا کشمیر آگاہی کیمپ۔ شہریوں کو بھارتی بربریت سے آگاہ کیا۔ طویل ترک لاک ڈاؤن سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، شہریوں کی گفتگو۔ امریکہ میں 12 مارچ کو شروع ہونے والی مردم شماری میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی متحرک۔ ٹیکساس میں پاکستانی نیاد امریکیوں کی 30 سے زائد تنظیموں کا اجلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں برف باری اور بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ 3 روز سے جاری برف باری کے دوران حادثات میں 16 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ متعدد گھروں کی چھتیں گر گئی، بجلی گیس مواصلاتی نظام معطل ہو گیا۔ شمالی علاقہ جات بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں ہے۔ موسم کی تبدیلیوں کا ذکر تفصیل سے ہوگا اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر بڑے فیصلے کا۔
जो लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया है। अदालत आलिया के फुल बेंच ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। फुल बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है। खुसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। 3 रुकनी फुल बेंच ने खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई सजा भी कलअदम करार दे दी। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल फुल बेंच ने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इत्तलाक माजी से नहीं किया जा सकता। फुल बेंच ने क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोड तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 9 को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा, केस कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया, मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है। खुसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाने का मामला कभी काबीना एजेंडे के तौर पर पेश नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस सुनने वाली अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर हुई। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया कि FIA की कितने रुकनी टीम ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी की। विफाक के वकील ने बताया 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी जिसने इंक्वायरी मुकम्मल की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार देने के बाद फैसला भी कलअदम हो गया। हाई ट्रेजन एक्ट जो 1973 का जिसके तहत सजा दी गई थी उसको भी उन्होंने कहा है कि जब सेक्शन 9 अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है तो उस शख्स को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चाहिए था और जो फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं की गई है। परवेज मुशर्रफ के वकील एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा, परवेज मुशर्रफ आज बाइज्जत बरी हो गए। फैसला दिया था स्पेशल अदालत है जिसमें कहा गया था सजाए मौत दी जाए और फांसी का लटकाया जाए, वो सारा फैसला कलअदम करार दे दिया है। जनरल ट्रायल परवेज मुशर्रफ आज बाइज्जत बरी है, बाइज्जत आज़ाद है और ये दोबारा मुकदमा जो है हाई ट्रीजन एक्ट के हवाले से वो शुरू ही नहीं हो सकता, वजह है कि जुर्म नहीं था। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत देने का हुक्म दिया था, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने आज कलअदम करार दे दिया है। तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर दुबई में मुकीम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर बहुत खुश हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। परवेज मुशर्रफ ने बताया कि उनकी सेहत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। साबिक सदर ने सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन ने मिला जुला रद्द अमल दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हाई कोर्ट के पास खिलाफे कानून फैसला कलअदम करार देने का इख्तियार है, जबकि कामरान मुर्तजा और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था, नहीं मालूम कि हाई कोर्ट ने फैसला कैसे कर दिया। परवेज मुशर्रफ के हक में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर आईनी और कानूनी माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हाई कोर्ट के पास खिलाफ कानून फैसला कलअदम करार देने का इख्तियार है। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त आइन और कानून के मुताबिक फैसला है, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो तश्कील दी गई थी, जिस फैसले के तहत जो स्पेशल कोर्ट है वो बनाया गया था, कानून कहता था कि वो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने फैसला करना है उसकी तश्कील का, लेकिन फैसला सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री ने किया। मारूफ कानूनदान खालिद रांझा ने कहा हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया। मैं समझता हूं कि लॉ हैज बीन रेक्टिफाइड और हाई कोर्ट ने वो जो पहले फैसले में कमजोरी थी जो सियासी अंदाज में दिए गए थे उनको रेक्टिफाई किया और लीगली दुरुस्त फैसला किया है। पहले जो माहौल था वो था गोया के
عدالت میں رد عمل تھا, ریئیکشن تھا, غصہ تھا, اور آج میں سمجھتا ہوں ود پلیسڈ مائنڈ انہوں نے قانونی طور پہ جو غلطیاں تھی درست کر دی. کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کے خلاف کیس کی سماعت کا اختیار نہیں, سپریم کورٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا تاریخی قانونی غلطی ہے. جو اسپیشل کورٹ بنی تھی وہ کورٹ جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ فیصلہ دے چکی تھی, اور اگر کوئی گراؤنڈ ان کو اویلیبل تھے اس تشکیل کے خلاف مشرف صاحب کو, تو وہ چیلنج ہو سکتی تھی صرف اپیل میں. اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ میں. یہ غلط طور پہ جوریسڈکشن اسیوم کی گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی قانونی غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے عدالت کی طرف. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے کہا یہ کیس سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے تھا, نہیں معلوم ہائی کورٹ نے فیصلہ کیسے کر دیا. آگے بڑھتے ہوئے اب کچھ بات سیاسی منظرنامے کی. ناراض ایم کیو ایم کو کیسے منایا جائے, وزیر اعظم عمران خان خود میدان میں آ گئے ہیں. عمران خان نے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کر کے انہیں اسلام آباد بلا لیا. وزیر اعظم نے خالد مقبول صدیقی سے کہا کہ آپ کے تمام جائز مطالبات پورے ہوں گے. آپ حکومتی اتحاد میں شامل رہیں. ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی نے اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے. عمران خان نے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعظم نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کو بھی طلب کر لیا. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دوبارہ کابینہ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. متحدہ کو منانے کے لیے کراچی پہنچنے والے اسد عمر جادو نہ جگا سکے. ذرائع کے مطابق حکومت نے ایم کیو ایم کو 2 وزارتوں کی پیشکش کر دی ہے. متحدہ نے ترقیاتی فنڈز مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے اور مردم شماری کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے. ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں دوریاں برقرار. خالد مقبول صدیقی کا وفاقی کابینہ میں واپسی سے پھر انکار. اسد عمر کی قیادت میں پی ٹی آئی کا وفد بہادر آباد پہنچا اور وزیر اعظم کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا, جس میں عمران خان نے ایم کیو ایم کو سب سے اچھا اتحاد قرار دیا, لیکن معاملات پھر بھی طے نہ ہو پائے. خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کا ساتھ نبھاتے رہیں گے, تاہم کابینہ میں واپسی نہیں ہو سکتی. ہم نے جو وعدہ کیا ہے حکومت کا ساتھ دینے کا وہ ہم جاری رکھیں گے. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کیبنٹ میں بیٹھا رہنا اب بے سوز سا محسوس ہوتا ہے. ہماری جانب سے کیے گئے تمام وعدے جو ہیں وہ ہمیں یاد ہیں. پہلے سے طے شدہ یہ ملاقات آج ہو رہی ہے, تو بہت سارے قومی امور پہ بھی اور سندھ کے شہری علاقوں کے امور پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. اسد عمر نے کراچی والوں کو خوشخبری سنائی کہ وزیر اعظم آئندہ ماہ 162 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے. کچھ ایسی چیزوں کی بات بھی کی گئی جس میں تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ہمارا وہ مشترکہ ہی ایک پلان ہے. جو بھی کرنا ہے وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے. خوشخبری کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم آئیں گے یہاں پر, اور افتتاح بھی ہوگا ان منصوبوں کا. انشاءاللہ تعالی 162 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہوں گے. ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق اسد عمر نے ایم کیو ایم کو 2 وزارتوں کی پیشکش کر دی اور نام بھی مانگ لیے. اس پر خالد مقبول نے کہا ہم نے امین الحق اور اقبال محمد علی کے نام دیے تھے. متحدہ نے ترقیاتی فنڈز مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے اور مردم شماری کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا مطالبہ بھی سامنے رکھا. ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ایم کیو ایم نے شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ 1.5 سال کے دوران صرف وعدے ہی کیے گئے. اسد عمر کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود فیصلہ تبدیل نہیں کیا, تاہم کابینہ میں رہنے یا نہ رہنے کا حتمی فیصلہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد کیا جائے گا. فواد چودھری نے شریف برادران اور دیگر کی تصویر شیئر کی تو وزیر اعظم عمران خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے میڈیکل رپورٹس طلب کر لی. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ڈاکٹر عدنان سے فون پر رابطہ کر کے تازہ ترین میڈیکل رپورٹس مانگ لی ہیں. نواز شریف، شہباز شریف اور عدالتوں سے مفرور اسحاق ڈار، سلمان شہباز، حسن نواز سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت لندن کے ہوٹل میں کیا کر رہی ہے؟ فواد چودھری نے لیگی قیادت کی تصویر وائرل کی تو سوشل میڈیا پر ہر طرف اسی بات کا چرچا ہونے لگا. فواد چودھری نے تصویر جاری کرتے ہوئے طنز بھی کیا اور لکھا کہ لندن کے اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہونے والی ملاقات کے مناظر، کھاؤ پیو، بیماری کا علاج انہماک سے جاری ہے، سارے مریض بہتر محسوس کر رہے ہیں. تصویر وائرل ہونے پر وزیر اعظم نے نوٹس
لے لیا اور وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کو فون کر کے کہا کہ باہر جا کر وہ کھانا کھا رہے ہیں، بتایا جائے یہ بیمار ہیں یا تندرست، میڈیکل رپورٹس منگوائیں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے رابطہ کیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویر پر نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس مانگ لی۔ محکمہ داخلہ پہلے ہی نواز شریف کے وکیل کو تازہ میڈیکل رپورٹس کے لیے مراسلہ لکھ چکا ہے۔ لندن کے ہوٹل میں نون لیگی قیادت کے کھانا کھانے کی تصویر وائرل ہونے پر سوشل میڈیا پر بھی دلچسپ تبصرے کیے گئے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خون کے نمونوں میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پلیٹلیٹس ابھی بھی مستحکم نہیں، دل کے علاج سے قبل ڈاکٹرز کلیئرنس چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی ہے، استحکام نہیں آیا ہے اس وقت ان کے اس میں، اور اس میں کافی جیسے کہتے ہیں کہ کافی بڑی ویریشن جو ہے نا آتی رہی ہے، اور اب بھی جو ہے نا جو لاسٹ ٹیسٹ ہے اس میں بھی آئی ہے جس پہ ڈاکٹر نے خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کارڈیک پروسیجر جو کہ متوقع ہے اپنے ایک ہفتے کے بعد تقریباً، کہ اس سے پہلے ہم سے کلیئرنس ضرور لیجیے گا۔ آج اس بات کو 2 ماہ ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب لندن میں ہیں اور متواتر جو ہیں ان کا علاج چل رہا ہے، اور وہ اپنے ریزیڈنس تک یعنی اپنے گھر تک کنفائنڈ تھے، یہاں یا پھر جو ہے ہسپتال، اور پھر اس کے بعد بیچ میں کرسمس ویکیشنز کی وجہ سے ہسپتال جانا بھی جو ہے نا ان کا بند ہو گیا، اور وہ ان کو یعنی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ لاسٹ جو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس میں باقاعدہ ان کے معالجوں نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ کو دن میں کم از کم 2 مرتبہ شارٹ واکس کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سانس پھول جاتا ہے میاں صاحب کا واک کرتے ہوئے، تو وہ ایسا ہو نہیں سکا۔ ان کو کافی جو ہے فیملی نے کہا کہ جی آپ کو نکلنا چاہیے، اور انہوں نے کافی جیسے کہتے ہیں بات کرنے کے بعد آمادگی کا اظہار کیا، اور ہم ان کو یعنی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں ہوا خوری کے لیے ہم باہر لے کے گئے یعنی میاں صاحب کو، جس کے بعد واپس لے آئے شام 5 بجے کے قریب کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے۔ ان کو جو ہے نا ہوا خوری کے لیے لے کے گئے باہر، اور پھر واپس لے آئے ان کو۔ یہ بھی افسوسناک ہے کہ اس کو بہت ایک عجیب قسم کا سیاسی رنگ دے دیا گیا، کیونکہ یہ بھی تو جو ہے نا ایک علاج کا حصہ ہے نا جی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کی مسجد خضرا میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ محمد سجاد رضوی نے خصوصی خطاب کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں روح پرور محفل میں شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے ملک خالد وارسی کی یہ رپورٹ۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کی مسجد خضرا میں ایک روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ محمد سجاد رضوی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو رب کے کلام کی عزت کا خیال رکھتا ہے، میدان حشر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ نور والے چہرے، یہ نور والی زبانیں، یہ جو پھول برسا رہی ہیں آج قرآن کے الفاظ کے، کل میدان حشر کے اندر گلاب کے پھول جھڑیں گے ان کے چہروں سے، روشنی چھلکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ قاری قرآن ہے، میرے کلام کی عزت کرنے والے، اس کی حرمت کا خیال رکھنے والے، ادب کرنے والے، رسپیکٹ کرنے والے، آج کی قطار کو الگ کر دو، یہ نورانی چہروں والے ہیں، لوگ فخر کریں گے، ان پہ رشک کریں گے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ قرآن کی عزت کرنے والے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ موضوع تھا فلاح انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس نے یہاں کسی انسان کے ساتھ بھلائی کی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے آقا جی نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم کی اشاعت اور ترویج جو ہے پورے یو کے میں، صرف اسکاٹ لینڈ میں نہیں بلکہ پورے یو کے پوری دنیا میں ایسے اسکالر ہوں تو ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں، بالخصوص جو ینگسٹر ہیں، ان کے لیے بہت سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ اس پروگرام میں علامہ حافظ قاری مظہر حسین چشتی اور قاری احمد صدیقی نے بھی شرکت آور خطاب کیا۔ اسکاٹ لینڈ بھر سے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد پروگرام میں شریک ہو کر مستفید ہوئی۔ میرے آقا کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔
ایسٹ لندن میں مسجد و امام بارگاہ شہدائے کربلا کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں علماء ذاکرین سمیت ایم پی سیز اہم اسٹیفن ٹمز اور میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ ایسٹ لندن میں مسجد و امام بارگاہ شہدائے کربلا کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم پی اسٹیفن ٹمز، میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض، کونسلرز، علماء کرام اور مومنین و مسلمین کی ایک کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مشہور نوحہ خواں سید ندیم رضا سرور نے اس موقع پر اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین پر وجد طاری کر دیا۔ احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال، دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال، کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا باکمال۔ منتظمین مسجد امام بارگاہ شہدائے کربلا شان علی، رفاقت علی، علی بنگش اور محمد علی نے اپنے خطاب کے دوران کہا، لندن میں ویسے تو کئی مقامات پر امام بارگاہ موجود ہیں، لیکن یہ مسجد امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی کام کرے گا، جس میں لوگوں کے دیگر مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ یہاں پر امام بارگاہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نئی کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج کل ماشاءاللہ نوجوان نسل کو اپنا پیغام پہنچانا اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان تک بھی دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کا قیام عمل میں ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین انسانیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین کردار ادا کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے ادارے ہوں جہاں وحدت کا ماحول ہو، یکجہتی ہو، پیار و محبت ہو، بچوں کی تربیت ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کریں جس سے قوم کا بھی وقار بلند ہو، ہمارے معاشرے میں امن ہو، ایکسٹریم اور جتنی انتہا پسندی اس کا خاتمہ ہو۔ اپنی کمیٹی کی طرف سے تمام یو کے کے مومنین کو اور بلکہ اتحاد بین المسلمین کی طرف تمام اس مسلمانوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے نیا ادارہ بنایا ہے، تو پلیز آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ سب کو لنگر حسینی دیا جائے گا۔ ہم نے یہاں پر فیونرل کمیٹی کی بنیاد رکھی ہے اور اس ادارے کو ہم بامثال بنائیں گے تاکہ یہ نہ صرف ایسٹ لندن بلکہ یو کے کا سب سے بڑا اور سب سے فعال ادارہ ہو۔ یہاں پر ہمارے 4 جلوس نکلیں گے فیوچر میں انشاءاللہ، 10 محرم کا جلوس، 6 کا جلوس اور 21 رمضان کا جلوس، اور اس میں ہمارا میت کا انضام بھی ہے جس میں سردخانہ ہوگا، اور اس میں ہماری امام حسین علیہ السلام کی زری کی شبیہ بنے گی۔ سب مومن درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ افتتاحی تقریب میں مولانا حسن عباس، چیئرمین سکینہ ٹرسٹ، مولانا جعفر نجم، مولانا سید رضا حیدر، مولانا مرید حسین اور مولانا حسن معروفی نے بھی شرکت کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، ایسٹ لندن۔ لاہور انالکری کا بانو بازار ہو، دہلی کا چاندنی چوک ہو یا پھر چندی گڑھ کا پالکا بازار، گرما گرم جلیبی ہو یا پھر روایتی دیسی پکوان، ولایت میں دیسی رنگ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کا خاصہ ہے۔ لوگ سینکڑوں میل دور سے اپنے دیس کی خوشبو لینے ساؤتھ ہال کا رخ کرتے ہیں۔ پردیس میں دیس کی مہک پھیلانے والا علاقہ ساؤتھ ہال کے مزید جلووں پر مبنی بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن میں مشہور ساؤتھ ہال کا منظر نامہ یقیناً ایک دلچسپ ماحول پیش کرتا ہے۔ کئی اشروں سے آباد ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی کثرت ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان، بھارت اور افغانستان سے ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا علاقہ پاکستان یا بھارت کے کسی روایتی شہر کا نقشہ پیش کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں مقیم لوگ اب بھی اپنی ثقافت اور روایات کے ساتھ رہتے ہیں۔ ریستوراں، ملبوسات کی دکانیں، میوزک اور ویڈیوز کے سٹورز، غرض تمام چیزیں وہاں کے باسیوں کے لیے اپنے وطن کی یاد کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے لوگ جو کسی اور ملک سے لندن کا سفر کرتے ہیں، ان میں بھی بیشتر ساؤتھ ہال ضرور جاتے ہیں تاکہ لندن جیسے جدید شہر میں اپنے ہی دیس کی روایات کو پردیس میں دیکھ سکیں۔ یہاں تک کہ میکڈونلڈ کے ریستوراں میں بھی بالی ووڈ کی موسیقی سنائی دیتی ہے۔ پاکستان اور بھارتی ریستورانوں سے ہٹ کر یہاں سموسوں، جلیبیوں اور چاٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ دیسی مشروبات کے کھوکھے بھی موجود ہیں اور مخصوص طرز کی پان کی دکانیں تو عام ہیں۔ لوگ ادھر آتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم پاکستان، انڈیا میں، پنجاب میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ادھر آپ سب لوگ آئیں اور ادھر گھومیں پھریں، شاپنگ کریں، کھائیں پئیں۔ یورپ سے
بلکہ میں اگر کہوں کہ دنیا سے جو لوگ آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ جی ایشین جہاں رہتے ہیں وہ یہ علاقہ ہے ساؤتھ ہال، تو وہ ساؤتھ ہال کی ضرور سیر کرتے ہیں. یہاں پر کہیں سے بھی آئیں جی، یہاں پہ شادی کا اگر سامان لینا ہے تو وہ ادھر آئیں گے، کھانا ہے، دعوت کی کیٹرنگ وغیرہ ہے تو وہ سارا یہاں پر ہوتا ہے. پہلے یہاں پر انگلش اور مختلف تھے، اب موسٹلی انگلش جو ہیں اس علاقے کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. لوگ پاکستان، انڈیا، آل اوور دا ورلڈ وہ ادھر آتے ہیں تو ان کو اپنائیت ہوتی ہے، ماحول اپنا ہے، کھانے اپنے ہیں، لوگ اپنے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے لاہور میں انارکلی یا مار روڈ پہ گھوم رہے ہیں نا. لوگ بہت دور دور سے یہاں پہ ہر قسم کا کلچر جو ہے نا یہاں پہ ہے، تو لوگ آتے ہیں، آ کے کھانا شانا کھاتے ہیں. پنجاب کے لوگ، پنجابی کڑھائی ملتی ہے، لاہور کی کڑھائی مشہور ہے، اس طرح دلی کے کھانے ہیں یہاں پہ. جدید انداز میں ملبوس نوجوان دیسی لوگوں کے علاوہ بہت سے مرد، عورتیں اور لڑکیاں آپ کو روایتی شلوار قمیض میں بھی نظر آئیں گی. بعض عمر رسیدہ خواتین نے ساڑیوں کی روایت کو بھی لندن میں زندہ رکھا ہوا ہے اور زیورات کی بہت ساری دکانیں جنوبی ایشیا کے مخصوص طرز زندگی کی یاد دلاتی ہیں. دیکھا جائے تو ایک طرح سے چھوٹا سا منی پاکستان بن چکا ہوا ہے. تو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا جو ساؤتھ ہال ہے یہاں پہ زیادہ انڈین ہیں، مگر آج کل آپ دیکھا جائیں تو انڈین اینڈ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ہاف اینڈ ہاف ہیں. یہاں پہ ہم آتے ہیں، ہمیں ہمارے کھانے ملتے ہیں، ہمیں ہماری ہر ضرورت کی چیز جیسے حجاب اگر لینا ہو، کپڑے لینے ہو، یا ہمیں حلال فوڈ لینا ہو، یا ہمیں کوئی بھی پاکستانی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں ساؤتھ ہال سے بآسانی مل جاتی ہے اور پرائسز بھی اس کی اچھی ہوتی ہیں. جو بھی ٹورسٹ یہاں پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ساؤتھ ہال ضرور آتے ہیں، کیونکہ اور پھر ساؤتھ ہال ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پاکستانی اور انڈین کپڑے جو ہے نا وہ اس کا بازار جو ہے نا یہاں پہ ہے، اور سلیکشن بھی بڑی اچھی ہوتی ہے یہاں پہ. زیورات سے آراستہ خواتین بھی اس علاقے میں آپ کو اکثر نظر آئیں گی، جہاں تھڑوں اور فٹ پاتھوں پر مشہور پاکستانی عام بھی دعوت کا نظارہ دیتے ہیں. یہ علاقہ پورے کا پورا بھارت اور پاکستان کے معروف شہروں کا منظر نامہ ہے. مختلف اطراف سے اردو، ہندی اور پنجابی بولنے اور اپنی زبانوں میں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی صدائیں بھی آپ کو متوجہ کرتی ہیں اور ایک طور سے اپنائیت کا احساس دلاتی ہیں. پردیش میں دیش کے رنگ، ساؤتھ ہال ہی وہ واحد علاقہ ہے جہاں سے یورپ اور UK سے لوگ اپنے وطن کی خوشبو سونگھتے ہوئے یہاں چلے آتے ہیں. دیسی کپڑے ہوں یا دیسی کھانے، ان کا مرکز ساؤتھ ہال ہی ہے. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لندن. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلہ کالعدم ہونے پر آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکن اور عہدیدار خیر سگالی کے لیے سابق صدر پرویز مشرف کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سابق صدر کی عیادت بھی کی. عدالتی فیصلہ منظر عام پر آتے ہی سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت APL کے کارکن اور عہدیدار دبئی میں ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے عیادت کی اور پھول پیش کیے. پارٹی کارکنوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مٹھائیاں بھی تقسیم کی. دبئی میں مقیم سابق صدر پرویز مشرف کی صحت قدرے بہتر ہے اور وہ کیموتھراپی دوائیوں کے ساتھ ساتھ روٹین چیک اپ بھی کرا رہے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد ڈاکٹرز کی اجازت سے باقاعدہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کرائیں گے. امریکہ میں باقاعدہ مردم شماری کا آغاز 12 مارچ سے ہوگا، جو جولائی کے آخری ہفتے میں اختتام پذیر ہوگا. اسی حوالے سے ریاست ٹیکسس میں پاکستانی نیاد امریکیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس کا احوال خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. امریکی ریاست ٹیکساس میں پاکستانی کمیونٹی ممبران کا اجلاس برائے مردم شماری ہوا، جس میں 30 سے زائد تنظیموں کے نمائندوں نے مشترکہ کوششوں اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. اجلاس میں پاکستانی کمیونٹی کے اخبارات میں اشتہارات دینے اور مقامی مساجد میں اس سلسلے کے حوالے سے باقاعدگی سے پیغامات پہنچانے کے لیے بھی تجاویز کو منظور کیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ باقاعدہ مردم شماری کا آغاز 12 مارچ سے ہوگا، جو جولائی کے آخری ہفتے میں ختم ہو جائے گا. اس مردم شماری کے اعداد و شمار صدارتی انتخابات میں کلیدی کردار ادا کریں گے. اجلاس کو مردم شماری بیورو کے 2020 کی مردم شماری کے لیے ملک بھر میں عارضی بھرتیوں کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا گیا. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ امریکہ میں رہنے والے ہر فرد کی مکمل گنتی سے ہر برادری کے لیے خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کو زبردست فوائد حاصل ہوں گے، جو امریکی سیاست میں اس کی اہمیت کو بھی واضح کرے گی. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.
बैन अल-अक़वामी रेटिंग इदारे फिच ने पाकिस्तान को बी रेटिंग दे दी है। वजारत खजाना का कहना है कि खसारा कम करना और माशी पॉलिसी रेटिंग में बेहतरी की वजह है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 11 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शहराज अहमद की रिपोर्ट। कारोबारी दुनिया से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बैनुल अक़वामी रेटिंग इदारे फिच ने पाकिस्तान को बी रेटिंग दे दी। वफाकी वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक रेटिंग बेहतर होना खसारा कम करने और माशी पॉलिसी की कामयाबी है। एलामिये में ये भी बताया गया है कि फिच ने पाकिस्तान में उठाए गए हालिया इक़्तिसादी इक़दामात को सराहा है। फिच की जानिब से बेहतर रेटिंग पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स इजाफे से 43,218 की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 10 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी कमी हुई। फी तोला सोना 700 रुपए सस्ता होकर 79,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपए कमी से 76,818 रुपए का हो गया। शहराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। दुबई में रिकॉर्ड बारिशों ने वेनिस की याद ताज़ा कर दी है। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। जहां शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं मनचले टिकटॉक बना कर सोशल मीडिया पर एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों में शदीद बारिशों ने इटली के शहर वेनिस की याद ताज़ा कर दी है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गईं, पानी घरों में दाखिल, घरेलू अशिया ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, फ्लाइट्स का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। हुकाम ने ज़ेर-ए-आब इलाकों से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। जहाँ शहरी बारिश के पानी से शदीद परेशान हैं, वहीं मनचले वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करके एंजॉय भी कर रहे हैं। कोई मनचला सड़क पर खड़े पानी से मछलियां पकड़ रहा है तो कोई तालाब समझकर स्विमिंग भी करता दिखाई दे रहा है। एक शहरी एयरपोर्ट पर टिकटॉक बना रहा है तो कोई वेनिस समझकर कश्तियों पर सवारी करते दिखाई दे रहा है। हुकाम ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत करते हुए घरों में रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। जब तक ट्रैफिक का निज़ाम मामूल पर नहीं आता, शहरियों को एहतियात से ड्राइव करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।